سب سے پہلے زبیر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے کابینہ کی آج کی خبریں بھی سنی ہوں گی جو کہ اطلاعات آئی ہیں کہ وزراء نے کچھ نے اعتراض کیا ہے، منی بجٹ کو لانا ہے نہیں لانا ہے، کیا صورتحال بنتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے سر؟ ایک تو آپ نے قومی سلامتی پالیسی کا ذکر کیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ اکنامک سینٹرک ہوگی، جی، کیونکہ سب سے زیادہ چیز جس کو اہمیت دی گئی ہے کہ اکانومی از یور اونلی ڈیفense اور دی بیسٹ ڈیفense۔ اگر یہی بات اگر ہم یا پیپلز پارٹی والے کہتے تو ہم غدار ڈکلیئر کر دیے جاتے، ابھی تک ہو چکا ہوتا غداری کا سرٹیفکیٹ کہ جی یہ دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں، یہ میزائلوں کی نہیں بات کر رہے ہیں، یہ ٹینکوں کی نہیں بات کر رہے ہیں، یہ F-16 کی بات نہیں کر رہے ہیں، سبمرین کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اکانومی ہیز ٹو بی دا سینٹرل فوکل پوائنٹ آف نیشنل پالیسی اس قسم۔ لیکن زبیر صاحب یہ اچھی بات نہیں ہے، چلے دیر آئے درست آئے، اچھی بات ہے کہ اگر نہیں، کیا مطلب دیر آئے درست آئے؟ تو انہیں لوگوں نے تو پہلے تو کباڑا نکلوایا، تو اب آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معیشت تو پہلے تو ہمیں اتنا جو کلاس تو لینے دینا کم سے کم۔ اچھا ٹھیک ہے، تعریفیں شروع کر دیں، تعریفیں کس بات کی شروع کریں؟ جو فیصلہ آج سے 20 سال پہلے ہو رہا تھا وہ نہیں ہوا، اب جا کے ہو رہا ہے، تو اس کی جو پچھلے 20 سال میں قوم نے پرائز پے کیا ہے وہ بھی تو کسی کی ذمہ داری ہے نا۔ That's the point that I was trying to۔ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر اسی پہ بات کریں سر، آپ یہ بتائیے اس کی ضرورت۔ جی میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوئیں گے، اگر آپ کے ڈیفنس کا خرچہ اٹھانے کے لیے آپ قرضے لیں گے، جو کہ ہر سال اگر آپ دیکھیں ہمارا بجٹ تو اس میں جو چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ آپ کا جو ٹوٹل ریونیو ہوتا ہے، جتنا بھی آپ کی انکم سمجھ لیں، اس میں سے ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ بھی پورا نہیں اب ہو رہا۔ تو حکومت رن کرنے کے لیے اور دوسری چیزیں کرنے کے لیے، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو مینج کرنے کے لیے، نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت صوبوں کو پیسے دینے کے لیے، جس کی بدولت پھر تعلیم اور صحت اور دوسری چیزوں پر پیسہ خرچ ہوگا، اگر وہ پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کون سی پالیسی، ڈیفنس پالیسی آپ کی رن کر سکتی ہے؟ رن ہی نہیں کر سکتی۔ تو سونر اور لیٹر وہ تو انسسٹینیبل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن پیراڈاکس یہ ہے کہ آج ہی یہ پالیسی ہے نا، اس یہ اور ساتھ میں 350 بلین کا منی بجٹ آ رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ معیشت کو تباہ کرنے کے لیے 2 بل لائے جا رہے ہیں، ایک 350 بلین کا اور دوسرا اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا، جس کی پاکستان اٹانومی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا آئی ایم ایف کے اختیارات میں ہوگا، پاکستان کی حکومت کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ پاکستان کی مانیٹری پالیسی ول بی رن اکارڈنگ ٹو دا وشز آف سم پیپل سٹنگ ان واشنگٹن۔ اس وقت تو خیر ان کے اپنے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں جو آئی ایم ایف کے امپلائی ہیں۔ لیٹ می ریٹریٹ دیٹ، باقر رضا صاحب آئی ایم ایف کے امپلائی ہیں۔ جس دن وہ یہاں سے جائیں گے یا بھیجا جائے گا، جیسے حفیظ شیخ صاحب تھے تو یہاں سے اسی طرح جیسے آئے ہیں بریف کیس لے کے واپس، تو ظاہر ہے زبیر صاحب یہ تو اگر آپ ایک طرف سے سوورینٹی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک بات ہے، لیکن یہ دوسری طرف سے آپ اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ اکانومی ہیز ٹو بی دا سینٹرل فوکل پوائنٹ، تو یہ تو اچھی بات نہیں۔ لیکن اپوزیشن بڑے دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ شور تھا کہ اپوزیشن کچھ کرے گی، اگر اپوزیشن بھی کچھ نہیں کر رہی تو پھر اس میں صرف ایک چیز کہہ سکتا ہوں، جی وہ ایک چیز کہہ سکتا ہوں، یہ بل کبھی پاس ہو ہی نہیں سکتا ان نارمل سرکمسٹانسز۔ اگر کوئی صحیح جگہ جمہوریت ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ جو کے پی کے الیکشنز میں جو دھنائی ہوئی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی معیشت کی خرابی اور لوگوں نے جا کے حکومت کے اگینسٹ ووٹ ڈالا ہے، اس کے بعد کیا کوئی حکومتی ارکان ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جا کے پھر 350 بلین کا منی بجٹ پاس کروائے گا؟ اسی کے اوپر تو آج کابینہ کے اندر اسی پہ بحث کی ہوئی ہے۔ اگر ٹیلی فون کالیں نہ گئیں، پلیز سن لیں، اگر ٹیلی فون کالیں نہ گئیں تو یہ بل کبھی حکومت پاس کروا ہی نہیں سکتی۔ اور ٹیلی فون کالیں جائیں گی؟ میرا خیال ہے جائیں گی۔